الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى أجمعوا، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے میں نے ایک اہم عنوان اور موضوع پر وضاحت اور تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی تھی. وہ اہم موضوع اور عنوان یہ تھا کہ امت کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے، راہ حق پر چلانے کے لیے اصلاح امت کے لیے دعوت کے کون سے اصول کار فرما ہونے چاہیے. اس حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں میں گوش گزار کر چکا. اب پچھلے بیان کی طرف اشارہ کر کے تلخیص کے ساتھ خلاصہ کر کے پچھلے بیان کا پھر میں اگلی بات شروع کروں گا، تاکہ اس ہفتے کی ہماری نشست پچھلے ہفتے کے ساتھ مربوط رہے. میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد تھا، اصل ہدف تھا،
وہ امت کو وحدانیت کا پیغام دے کر وحدت کی طرف بلانا تھا۔ اور ساری امت کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سہارے ہدایت کے راستے پر گامزن کروانا تھا۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ دیگر سابقہ امتوں میں سے تمہارا شمار بہترین امت کی صورت میں ہوتا ہے۔ بہترین اعلیٰ امت کی صورت میں ہوتا ہے، اور بہترین اعلیٰ امتی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت میں سے بنایا، اور بہتری کی وجہ بھی بتلا دی۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو تمہارا زندگی کا جو نصب العین ہوگا وہ امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہارا مشن ہوگا۔ اسی مشن پر چلنے کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت فرمایا۔ اب کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت میں سے ہو، تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اخرجت للناس، کہ تمہیں نکالا گیا، تمہیں امت محمدیہ میں سے بنایا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نے نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، چوکیدار ہے، پاسدار ہے۔ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے تمہیں تسلط دیا، تمہیں برتری دی، وہ گھر کی صورت میں ہو، خاندان کی صورت میں ہو، علاقہ کے اعتبار سے ہو، یا ریاستی نظام کے اعتبار سے ہو۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اب ہر شخص کی ذمہ داری اس کے اعتبار سے ہے۔
ہر شخص کی سربراہی اس کے منصب کے اعتبار سے ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے گھر کا سرپرست ہے، سربراہ ہے، تو اس کی ذمہ داری گھر کے افراد پر اس لحاظ سے ہے، اور اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ذمہ دار ہے تو اس ادارے والوں کو چلانے والا جو ذمہ دار ہے، اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اس کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے کسی کو ذمہ دار بنایا، سرپرست بنایا علاقے کا، شہر کا، قصبے کا، ملک کا، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ سے ان تمام تر افراد جو آپ کے ماتحت ہیں اس کے بارے میں باز پرس کرنی ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ اپنے دور خلافت میں جہاں تک آپ کی خلافت رہی، حضرت عمر فاروق سمیت تمام خلفائے اربعہ کا یہ دستور رہا، یہ طریقہ رہا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری حکومت میں کسی کونے میں کوئی جانور بھوکا پیاسا بھی مر جاتا ہے تو ہم عند اللہ جوابدار ہوں گے، یعنی اللہ کے نزدیک ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے۔ شہر میں، قصبے میں، گاؤں میں، دیہات میں، گلیوں میں اور مختلف محلوں میں چکر لگاتے، لوگوں کے حالات دیکھتے، معلومات لیتے، اور اپنے ماتحت رعایا کے جو افراد ہیں، رعایا کے نظم و نسق کو بحال رکھے ہوئے ہیں یا قانون شکنی کر رہے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کوئی مظلوم یا کوئی غریب مفلس انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہو۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اگر سلطنت کا خلیفہ ہے، وزیر ہے، صدر ہے، گورنر ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو پورے رعایا کی ایک ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور دو ٹوک فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر تمہارے اندر اہلیت نہ تھی تو پھر لوگوں میں کمپین چلا کے تم نے اس وزارت کی سیٹ میں نہیں بیٹھنا تھا، صدارت کی سیٹ میں نہیں بیٹھنا تھا، کمپین نہ چلاتے، لوگوں کے گھروں میں نہ جاتے۔ لوگوں نے تم پر اعتماد کیا، تم پر بھروسہ کیا کہ تمہاری امامت پر، تمہاری قیادت پر، تمہاری سیادت پر، تمہارے پیچھے چلیں گے، دینی اعتبار سے بھی تحفظ ملے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی تحفظ ملے گا، مفلسی اور غربت کے اعلیٰ حدوں کو کراس کر کے، تجاوز کر کے خودکشی پر رعایا مجبور نہیں ہوگی، بھوک اور افلاس کی شدت کی وجہ سے اپنے بچوں کو پھانسی چڑھانے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ یہ تمام تر معاہدے رعایا والوں کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ تمہارا طے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد
اگر تم نے خلاف ورزی کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی، ویسے اگر دیہاتی انداز میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ راعی کہا جاتا ہے چرواہے کو، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے۔ چرواہا بھی ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ چرواہے کی موجودگی میں اگر ریوڑ کا کوئی جانور بھدک جاتا ہے، اس پر کوئی جانور حملہ کر دیتا ہے، اور اگر ریوڑ میں سے کوئی جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر ذمہ داری ریوڑ کے نگران پر بات چرواہے پر آتی ہے، اس اعتبار سے کہ ہم میں سے ہر شخص جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے، چور سے بچانا اس کے ذمے، ڈکیتیوں سے بچانا اس کے ذمے، موذی جانوروں سے بچانا اس کے ذمے، جنگلی درندوں سے بچانا ریوڑ کو اس کے ذمے، بحفاظت لے کر جانا چراگاہ میں اس کے ذمے، اور چراگاہ سے بحفاظت مالک کے پاس لا کر چھوڑنا اس کے ذمے۔ اسی طرح میرے عزیزو، چرواہے کی بات، بکریوں کی بات تو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مال و دولت کی مثالیں ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، مال و زر کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہے، جاہ و جلال کی باتیں، منصب کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، اور جو بات سمجھنے کی ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں دیر کر دیتی۔ الا کلکم راع، چرواہا محافظ ہے کہ نہیں؟ محافظ ہے۔ تو آپ کی جو ریاست ہے، آپ کی جو سلطنت ہے، یعنی آپ کا گنبہ، آپ کا جو کنبہ ہے، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو خاندان ہے، اور اس خاندان میں جو آپ کے ماتحت ہیں، جن میں آپ کے لڑکے ہیں، آپ کی لڑکیاں ہیں، آپ کی بہویں ہیں، اور آپ کی بیگمات ہیں، دیگر جتنے افراد جو آپ کی ماتحتی میں زیر کفالت رہ رہے ہیں، آپ ان کے محافظ ہیں۔ محافظ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف چوروں سے، اچکوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ آپ نے ان کی حفاظت دین کے اعتبار سے بھی کرنی ہے، دینی تعلیمات کے اعتبار سے بھی کرنی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اعتبار سے بھی کرنی ہے۔ آپ نے ان کی تربیت کو اس انداز میں کرنا ہے، ان کی تربیت اس انداز میں چلانی ہے کہ ان کی زندگی، ان کی زندگانی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سوچنا، ان کا چلنا، ان کا سوچنا اور ان کا چلنا، یہ سارا کا سارا شریعت پر ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ اصول کے مطابق۔ الا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص محافظ ہے، تم میں سے ہر شخص محافظ ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو محافظ سمجھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و زر کی حفاظت کر لیں تو حفاظت ہو گئی۔ مال و زر تو آنی فانی ہے، المال غاد ورائح، عرب والے کہا کرتے ہیں کہ مال نے تو صبح آنا ہے، شام کو چلے جانا ہے، شام کو آنا ہے، صبح چلے جانا ہے۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ عقائد ہیں، بنیادی چیز جو ہے وہ اعتقادات ہیں، بنیادی چیز جو ہے وہ ایمانیات ہیں، بنیادی چیز جو ہے وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت ہے۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت اور تمدن کو بحال رکھنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم اپنے اندر، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو لوگ ہمارے زیر اثر رہتے ہوں، جن کے اوپر ہماری حکمرانی چلتی ہو، جن پر ہمارا حکم چلتا ہو، جو ہمارے ماتحت گزر بسر کرتے ہوں، اگر ان کے اندر اسلامی تہذیب کو، ثقافت کو، تمدن کو، دین کو، شریعت کو اگر بحال نہ رکھیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں، اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی کمپنی ہے، ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہو، اب اس ادارے میں کام کرنے والے جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں، تمام تر ملازمین کی ذمہ داریاں اس ذمہ دار پر عائد ہوتی ہیں۔ غیر شرعی امور کا اگر وہ ارتکاب کرتے ہیں تو ذمہ دار سے سوال ہوگا، اور اگر شرعی دائرے میں رہ کر کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کے ذمہ دار کو ہی ملے گا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، ہم میں سے ہر شخص مسئول ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست میں، پوری سلطنت میں چند آدھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو پوری سلطنت پر تصرف حاصل ہوتا ہے۔ کوئی وزارت کی سیٹ میں ہے، کوئی صدارت کی سیٹ میں ہے، کوئی کس سیٹ میں ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ الا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ امت کو، ہم کم سمجھ لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ محافظ ہونا، ذمہ دار ہونا کسی سیٹ پر، عہدے پر فائز ہونے سے نہیں ہوتا، کسی سیٹ پر فائز ہونے سے نہیں ہوتا، اور ذمہ دار رعایا کا، سلطنت کا جو ہے وہ ذمہ دار تو چند آدھ افراد ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود ہمارے پاکستان میں تقریباً 24 کروڑ سے جو ہے وہ لگ بھگ 24 کروڑ کے قریب جو ہے وہ افراد ہیں، عوام ہے۔ الا کلکم راع، 24 کروڑ میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اب جب ہر شخص ذمہ دار ہے 24 کروڑ میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اپنے وجود کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کے ماتحت کوئی نہیں، اگر آپ کے ماتحت کوئی نہیں، آپ کی فیملی کوئی نہیں، بال بچے کوئی نہیں، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، شرعی احکامات کے مکلف ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں اپنے وجود کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت آپ سے آپ کے وجود کے بارے میں سوال کرے گا، آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے آپ کے اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے سوال ہوگا، آپ سے آپ کی آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہاتھوں کے بارے میں سوال ہوگا، ٹانگوں کے بارے میں سوال ہوگا، سر کے بارے میں سوال ہوگا، دماغ کے بارے میں سوال ہوگا، چاہتوں کے بارے میں سوال ہوگا، خواہشوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر قدم پر جو ہم اٹھاتے ہیں، ہر اٹھانے والے قدم پر ہم سے سوال ہوگا، اور ہر اٹھائے جانے والے قدم کے سوالات کا جواب دینے کے ہم مکلف ہیں۔ الا کلکم راع، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ نماز کو چھوڑ کر بے نمازی بن کے کہیں بیٹھ جاتے ہو تو اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جو سب سے پہلے سوال کرے گا وہ نماز، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا وہ کیا ہے؟ نماز۔ روزہ، زکوٰۃ، حج اگر فرض ہو جائے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام تر احکامات کو اگر نظر انداز کیا جائے تو اللہ رب العزت کی پکڑ ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص پر رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو روزوں کا پابند کرتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو دیگر نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے
لوگوں پر اور ایسے گھرانے پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اتنی بات تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں طے ہو گیا کہ ہم میں سے ہر شخص جوابدار ہے۔ الا کلکم راعٍ، ہم میں سے ہر شخص جوابدار ہے، ہم میں سے ہر شخص کو جواب دینا ہے۔ جب ہم میں سے ہر شخص نے جواب دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم نے سب سے پہلے اپنے 4.5 یا 5 فٹ کے وجود میں نافذ کر کے اپنے وجود سے شریعت کے نفاذ کو شروع کرنا۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک شریعت کے مطابق۔ متقی پرہیزگار، صوم و صلاۃ کے پابند کئی درجن لوگوں کو تو میں نے خود دیکھے، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، اولاد بھی صوم و صلاۃ کے پابند ہیں۔ اب عجیب فیشن ہے لوگوں کا، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ درندوں کی طرح، چیل کووں کی طرح، وحشی درندوں کی طرح ناخن رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ دیندار گھرانے سے تعلق ہے، دیندار گھرانے سے تعلق ہے، اور ناخن کتنے بڑے رکھے ہوئے، اتنے بڑے، اور اپنے آپ کو خوب پڑھے لکھے بھی کہتے۔ اگر آپ خوب پڑھے لکھے ہیں تو سائنس میں آپ نے ناخن بڑھانے کی جو بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو کیا آپ نے اپنی سائنس میں وہ چیزیں نہیں پڑھی تھی؟ آپ کو تو شریعت سے زیادہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ آپ کو تو سائنس سمجھ میں آتا ہے نا۔ کیا تمہارے سائنس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ناخن کے بڑھ جانے سے اس میں میل کچیل وغیرہ جم جاتے ہیں، اور وہی چیز جب انسان جو ہے وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیز کو چھوتا ہے تو پھر اس میں وہ گندگی منتقل ہوتی ہے، گندگی کے منتقل ہونے کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے؟ تمہارے سائنس میں نہیں لکھا ہوا۔ وحشی درندوں کی طرح پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، سوبر لوگ ہوں گے، سلجھے ہوئے لوگ ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی پڑھا لکھا میں کہا کرتا ہوں یہ معاشرے کے اعتبار سے آپ لوگوں کی سوچ کے مطابق پڑھا لکھا، ورنہ شریعت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھا لکھا اس شخص کو فرمایا کہ جو شریعت کے ہر نقطے سے، شریعت کے ہر مزاج سے، شریعت کے ہر موڑ سے واقف ہو، اس کو شریعت نے پڑھا لکھا فرمایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وانما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں جمعے والے دن تمام فضول چیزیں اتار کر پھینک دینی چاہیے۔ آج کل تو سائنس بھی جو ہے وہ تمام تر سنتوں کی جو ہے وہ تقلید کرتی ہے، تائید بھی کرتی ہے، لیکن نہیں، ہم نے اپنے وجود سے اپنی اصلاح شروع کر دینی ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے ہمارے وجود میں جتنے بھی حصے ہیں، ہم ان وجود کے تمام حصوں کے اعتبار سے اللہ کے یہاں جوابدار ہیں۔ خدا کی قسم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے ان ہاتھوں کو قیامت کے روز گویائی دی جائے گی، ہمارے پیروں کو گویائی دی جائے گی، یہ تمام کے تمام اللہ کے حضور سچ سچ بولیں گے کہ ان پیروں کو کن مقامات پر، کن گناہوں کے کام پر چل کر جانے کے لیے آپ نے استعمال کیا، ان ہاتھوں کو کن گناہوں کے کام میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بینائی آپ کو اس وجہ سے دی تھی تاکہ حکمت اور بصیرت آموز نصیحتیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں آپ اسے دیکھتے اور معاشرے میں چلتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو باکمال بندہ بناتے۔ آپ نے اپنی ان نظروں کو ہمیشہ بد نظریوں میں لگا کر صرف کیا۔
اللہ رب العزت نے تجھے یہ خوبصورت آنکھیں اس وجہ سے دی تھی کہ کلام پاک کو کھولتا، اسے پڑھتا اور اسے سمجھتا اور اسے سمجھ کر شریعت پر عمل کرتا، لیکن تو نے بدنظری میں اپنی نگاہیں برباد کر دی، بدنظری میں اپنی سوچیں برباد کر دی، بدنظری میں اپنے خیالات پر آگندہ کر دیے، بدنظری میں تو نے اپنے قلب کو، دل کو زنگ آلود کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص جوابدار ہے۔ اب آپ کہیں گے نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ میرے پاس بچے ہیں، نہ میرے پاس دولت ہے، میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4.5 سے 5 فٹ کا وجود جو دیا ہے، یا آپ کی سلطنت ہے، اس کے حوالے سے آپ سے باز پرس ہوگی۔ اور جو اسلوب شریعت ہے، جو شریعت کا مزاج ہے، وہ سب سے پہلے اپنے وجود کو مخاطب کرنا ہے، اس کے بعد چند افراد پر مشتمل جو آپ کا گھرانہ ہے، آپ نے وہاں سے اصلاح کا کام شروع کرنا ہے۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ کا واضح فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اہل و عیال کسے کہا جاتا ہے؟ بال بچوں کو کہا جاتا ہے۔ اہل و عیال کس کو کہا جاتا ہے؟ بال بچوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا وہ کنبہ جو آپ کے زیر کفالت ہے، اسے تو اہل و عیال ہی کہتے ہیں نا۔ آپ کے ماتحتی میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہویں ہیں۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اگر اپنے آپ کو بچا لیا تو اپنے آپ کو بچا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کرنا ہے؟ جہنم کے آگ سے بچانا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کے ایندھن کون ہوں گے؟ جس کے ایندھن کون ہوں گے؟ خود جہنمی ہوں گے۔ جہنمیوں کا حال یہ ہوگا۔ یہ کسی اور موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں خود یہ مناظر دیکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور جہنم کے گڑھے سے جو ہے وہ آگ زور سے بھڑکتی ہے، اور جہنمی جو ہے وہ اس آگ کے ساتھ گڑھے کے اوپر آتے ہیں، اور آگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، پھر نیچے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ تو نے اپنے آپ کو متقی بنا لیا، کمال کی بات نہیں ہے۔ تو نے اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیا، کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو نے اپنی ریاست کی مستقبل کے لیے بھی سوچنا تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار، جب اللہ تعالیٰ نے باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حدیث شریف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ، بنی اسرائیل کے درمیان تیرا ایک ایسا خاص بندہ بھی ہے کہ جس نے پل بھر کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا سب کو ہلاک کر دیں تو سب ہلاکتوں میں اس کو بھی ہلاک کر دیں؟ سب کو جہاں برباد کرنا ہے وہاں کیا اس کو بھی برباد کرنا ہے؟ کیونکہ اجتماعی ہلاکتوں میں اس کی نظیر موجود ہے کہ اللہ پاک اپنے خاصان خاص کو بعض دفعہ محفوظ کر لیا کرتا ہے، بعض دفعہ اجتماعی ہلاکتوں میں سارے آ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے واسطے یہ ہلاکتیں عذاب کا پیغام ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا علماء سے، ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار فرما رہے تھے، وہ بڑھیا کہا کرتی تھی، اے نوح جب تم سوار ہو کر جانے لگنا تو مجھے بھی بلا لینا۔ ایک جھوپڑے میں وہ رہا کرتی تھی۔ پھر جب وہ پانی اللہ رب العزت نے زمین سے نکالا، فوارے پھوٹنا شروع ہوئے، جلدی میں حضرت نوح علیہ السلام بڑھیا کو لینا بھول گئے، بڑھیا کو لینا بھول گئے۔ طوفان آیا، ملیا میٹ ہو گیا، جو کوئی کشتی میں سوار تھا وہ سارے بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا، وہ بوڑھی اماں نے بھی کہا تھا مجھے بٹھا لینا، نہ جانے بوڑھی اماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پلٹ کے بوڑھی اماں کے پاس گئے تو بوڑھی اماں جو ہے وہ اپنے جھوپڑے میں جوں کی توں بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ نوح کیا ہوا، تم مجھے لے کر نہیں گئے، تم مجھے لے کر نہیں گئے۔ اس واقعے سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت اپنے خاصان خاص کو جو اجتماعی ابتلاءات اور عذاب ہوا کرتے ہیں اس میں سے ایسے نکال دیا کرتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا۔ تو جب جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ یہ جو عبادت گزار ہے جس نے پل بھر کے لیے تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اس اجتماعی عذاب میں اسے بھی مبتلا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے جا کر اسے ہلاک کرو، اس کے بعد جا کر بنی اسرائیل کو ہلاک کرو۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ۔ آبادی میں، بستی میں، رعایا میں، قوم میں، اقتوں میں، پرایوں میں یہ با اثر انسان تھا، لوگ اسے مانتے تھے، لوگ اسے سمجھتے تھے، لوگ اس کی اتباع کرتے تھے، لوگ اس کی تقلید کرتے تھے، لیکن قوم والے جو گناہ میں مبتلا تھے ان گناہوں سے ان کو نکالنا تو دور کی بات ہے، ان گناہوں کی وجہ سے کبھی اس کی جو پیشانی ہے وہ تک زرد نہ پڑا۔ لم یتمعر فی ساعۃ قط، کہ اس کی پیشانی کبھی زرد نہ پڑی، تو لہذا سب سے پہلے جا کر اس کو ہلاک کرو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں متقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، صوم و صلاۃ کا پابند بن جاؤں، بہترین مبلغ بن جاؤں، بہترین داعی بن جاؤں، بہترین خطیب بن جاؤں، بہترین نمازی بن جاؤں، بہترین مصلی بن جاؤں، اگر میرے تقوی کا اثر، اگر میری پرہیزگاری کا اثر، اگر میری عبادتوں کا اثر، اگر میری دعوت کا اثر میرے خود کے خاندان والوں میں نہ ہو تو پھر ایسی دعوت تو بیکار ہے، ایسی دعوت تو بیکار ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تو جنتی بنا لیا، لیکن آپ کے گھر میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کی فیملی میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے قرب و جوار میں جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، آپ کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ انہیں گناہوں سے بچاتے روکتے؟ آپ انہیں گناہوں سے بچاتے روکتے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، گزشتہ ہفتے یہ بات صراحت کے ساتھ کہہ چکا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا وہ یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنی ذات پر پہلے شریعت کو نافذ کرو، واہلیکم، جب تمہاری ذات پر شریعت نافذ ہونے لگے تو تم اپنے اہل و عیال پر شریعت کو نافذ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کے ایندھن کوئی پیٹرول یا کوئی اور مواد نہیں ہوگا، خود جہنم کو بھڑکانے کے لیے جہنمی کو ڈال دینا کافی ہے، اس آگ کو بھڑکانے کے لیے خود حضرت انسان کو، جہنمی کو ڈال دینا کافی۔ والحجارہ، اور اسی طرح گرم پتھر ہوں گے،
ایسا جیسا کہ کسی گلنڈر مشین میں یا کسی جو ہے وہ پنچکی میں جب ہم گندم دانے ڈال کر پتھر کو گھماتے ہیں تو اتنے بھاری پتھر کے نیچے وہ چھوٹے چھوٹے گندم کے ذرات کا کیا حال ہوتا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ۔ آگے جو جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس جملے کی تعبیرات اور وضاحتیں ذکر کرنے سے پہلے تو ٹانگیں ہلنے لگتی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، تم نے اپنی دنیا داری میں جتنی بھی بے رحم رویاں کی ہیں، جب بھی تم پر پرچہ ہوتا تم پیسے کھلا کر واپس آ جاتے، تعلقات استعمال کر کے واپس آ جاتے، جب بھی تم پر پرچہ ہوتا تم اپنے آپ کو بچا کر آ جاتے، لیکن جہنم کے جب ایندھن بنائے جاؤ گے، علیہا ملائکۃ، اس میں ایسے فرشتے ہیں جو صرف حکم خدا بندی کو بجا لانا جانتے، غلاظ، سخت مزاج ہوں گے، شداد، مزاج میں سختی ہوگی، حکم کی بالادستی ان کا اولین ترجیح، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوگا اس سے ایک جو ہے وہ ذرہ برابر بھی انہوں نے اعراض نافرمانی نہیں کرنی، نہ وہاں سفارشیں چلیں گی نہ رشوت چلے گی، وہاں پرچہ ہو جائے مدت پوری کرنی ہوگی۔ اگر کسی کے واسطے اللہ رب العزت نے ابد الآباد کے لیے جلنا مقدر میں رکھا تو کسی کا باپ بھی وہاں سے نہیں نکال سکتا، اور اگر کسی کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر بٹھی میں ڈالنا جو ہے وہ ڈالا جانا مقدر ہوا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک بھٹی میں تپ کر زنگ نہ نکل جائے تب تک کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس فیصلے پہ شراکت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج معاشرے میں ایک جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، وقت بہت کم ہے، آخری پیغام آپ حضرات کو دے کر جھنجھوڑ کے تھوڑا سا نچوڑ کر میں بس اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ جب ہم معاشرے میں پھیلی برائیوں کے حوالے سے گھر کے سربراہوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بیٹا یہ حرکتیں کر رہا ہے، تمہارا بیٹا بے نمازی ہو گیا ہے، چوریوں پہ لگ گیا ہے، نشے پہ لگ گیا ہے، تو گھر کے سرپرست یہ کہہ دیا کرتے ہیں اور سر جھٹک دیا کرتے ہیں کہ اس نے اس کی قبر میں جانا ہے، میں نے میری قبر میں جانا ہے، اس نے اس کی قبر میں جانا ہے اور میں نے میری قبر میں جانا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات، یہ جواب آپ کا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے ہے، لیکن یہ جھوٹی تسلی اللہ رب العزت کی تخلیق کو، اللہ رب العزت کے قانون کو نہیں بدل سکتی۔ قانون خدا بندی یہی ہے کہ تم سے تمہارے وجود کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اپنے وجود کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے، اس کے بعد تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو تم نے ساری زندگی کوشش کرنی ہے، یہ کہہ کر ہمت ہار کر نہیں چھوڑ دینا کہ مولوی صاحب ہم تو بڑا ان کو سمجھا چکے ہیں، ہم تو ان کو بڑا کہہ چکے ہیں، لیکن مان کر ہی نہیں دیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں تھا، آخری وقت تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں مشغول رہ کر اللہم ہادہ امتی، اللہم ہادہ امتی، یا اللہ میں تو جا رہا ہوں، یا اللہ میں تو تیرے پاس آ رہا ہوں، ربا میری امت کا کیا بنے گا، ربا میری امت کا کیا بنے گا، ربا میری امت کا کیا بنے گا۔
میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ ربا میری امت کو اجتماعی ہلاکتوں میں مبتلا نہ کرنا، ربا میری امت پر عذاب کو مسلط نہ کرنا، ربا میری امت کو نیست و نابود نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے جب نبوت سے نوازا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ساری امت کے لیے محنت کی۔ جب خلفائے اربعہ کو رعایا سے نوازا گیا، سلطنت سے نوازا گیا، حکومت سے نوازا گیا، قیادت سے نوازا گیا، سیادت سے نوازا گیا، تو خلفائے اربعہ کے زمانے میں کوئی ایک پرندہ، کوئی ایک جانور، کوئی ایک شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ان کے زیر اثر علاقے تھے کبھی بھوک اور پیاس سے نہ سوئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا یہ کہہ دینا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا وہ اپنی چوریوں سے باز نہیں آتا، میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا وہ نشے سے باز نہیں آتا، میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا وہ ڈاکے سے باز نہیں آتا، میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا وہ قتل و غارت گری سے باز نہیں آتا، میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا وہ نمازی نہیں بنتا، میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا وہ شریعت کا پابند نہیں بنتا، میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا وہ برقع نہیں پہنتے، میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا وہ بے رویوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے۔ یہ آپ کا کہہ دینا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہے، ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ تم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے، اپنے گھر کے افراد کو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، روز سمجھانا ہے، نئی ارادے کے ساتھ سمجھانا ہے، نئے عزائم کے ساتھ سمجھانا ہے، ہیل و ہیل کر کے سمجھانا ہے، تدبیر کے ساتھ سمجھانا ہے، تدبیر کے ساتھ سمجھانا ہے، سوچ کر سمجھانا ہے، انداز بدل کر سمجھانا ہے، محبت کے ساتھ سمجھانا ہے، ڈرا کر سمجھانا ہے۔ لیکن سمجھانے کی ذمہ داری آپ تب پوری کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا ماتحت رہنے والا، آپ کا کمائی کھانے والا شریعت کا پابند ہو جائے اور اپنی بے رویوں کو چھوڑ دے۔ میرے عزیزو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس ریاستیں ہیں ان کو ریاست کے حوالے سے ان کی باس پرس ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ریاست آپ کو بھی تو دے رکھی ہے، بیوی آپ کے پاس بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیوی آپ کی حزب اقتدار ہے یا حزب اختلاف ہے، وہ الگ بات ہے، وہ تو آپس کا مسئلہ ہے۔ آج کل تو ویسے بھی ساری بیگمات حزب اقتدار ہوتی ہیں، ہم مرد حضرات تو ویسے حزب اختلاف ہیں، ہم صرف ڈیکسی بجاتے رہتے ہیں، ہماری سنتا کون ہے؟ تو ہماری جو ریاست ہے اس میں چند چھوٹے چھوٹے معصوم پھول جیسے بچے خوبصورت محفوظ کر لیجئے اپنے سرمایہ کو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دعوت کا جو سب سے پہلا اسلوب ہے، جو اسلوب قرآنی ہے، وہ اسلوب قرآنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے 4.5 فٹ کے وجود میں شریعت کو نافذ کرنا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے، سنت کو نافذ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے بال بچوں سے شروع کرنا۔ یہ سرمایہ آپ نے ضائع ہونے نہیں دینا۔ اور یہ جملہ کہہ کر اگر آپ جان چھڑاتے ہیں کہ اس کی قبر میں جانا ہے، میں نے میری قبر میں جانا ہے، تو یہ سوال ناکافی ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ الا کلکم راعٍ کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص پاسبان ہے، تم میں سے ہر شخص جوابدار ہے، جس کے ماتحتی میں جو کنبہ رہا ہو، جو افراد رہا ہو، اس کے بارے میں قیامت والے دن تم میں سے ہر کسی نے جواب دینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت والے دن جب سوال کیا جاتا ہے تو پھر ہیلے نہیں کیے جاتے، سیدھا سیدھا جواب دیا جاتا ہے۔ جواب اگر سوال کا مکمل دے دیا جائے تو جان بخشی ہوتی ہے، اور اگر جواب مکمل نہ دیا جائے، ناقص جواب دیا جائے، ناقص کارکردگی پیش کی جائے، تو پھر انسان سزا کا مکلف ہوتا ہے۔ الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وجہ سے کسی کی مغفرت کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کی سلطنت ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اس دن اللہ رب العزت کی حکمرانی ہوگی، وہ اپنی حکمرانی میں جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ کر لے، جس کی چاہے پکڑ کر لے۔ اس وجہ سے میرے عزیزو،
میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنے قیمتی سرمایہ جو آپ کی اولاد ہے، جو گھر بار میں عورتیں ہیں، سمجھائیے، بجھائیے۔ اپنی غلط حرکتوں کو منوانے کے لیے ان کو آپ میک ڈونلڈ لے کر جاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سیر سپاٹے کرواتے ہیں، اپنے مطالبات پورے کرواتے ہیں، تو کیا کسی شرعی کام کو پورا کروانے کے لیے کیا برگر کھلا کے ان کو جو ہے وہ بروسٹ کھلا کے کیا ان کے سامنے آپ انہیں بات نہیں کر سکتے، اپنا مدعا نہیں رکھ سکتے؟ رکھا جا سکتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ شریعت کو، شریعت کے مزاج کو، شریعت کا جو مزاج اور طریقہ ہے بس اسے سمجھنا ہے اور اس کو اہمیت دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو بہترین اسلام کا اور شریعت کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔